बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक नाज़रीन में से मोहतरम ने सवाल पूछा है। सवाल ये है कि अस्सलामु अलैकुम, आपसे पूछना ये है कि अगर एक लड़की लड़के का निकाह हो और उसमें लड़की की रज़ा न हो और घर वाले लड़की से पूछे बग़ैर उसके निकाह के कागज़ात पर दस्तखत करके निकाह ख्वां को कहें कि लड़की ने दस्तखत कर दिए हैं, तो आप ये बताएं कि ये निकाह हुआ है कि नहीं हुआ। ये सवाल है उनका, जो मैंने आपको रिपीट करके पढ़ के आपको सुना दिया है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाई, आपका सवाल मैंने सुना, आपको सुनाया भी दोबारा। इसी सवाल के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह अमल करने की, समझने की तौफीक ने। सबसे पहले तो मैं तमाम वालिदैन से, तमाम उन ख़ानदानों से, तमाम उन बच्चों से जिनकी शादी हो रही है, गुजारिश करूँगा कि अपनी रज़ा को वालिदैन के सामने पहले रख दें। और वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों की रज़ा का एहतराम करें और अपने बच्चों को प्यार से समझाएं, ताकि मुस्तक़बिल की शर्मिंदगी से और मुस्तक़बिल के नुकसानात से, मुस्तक़बिल के इख्तिलाफ़ से, ख़ानदानों के अंदर बखेरे से हम बच सकें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के मुताबिक हम अपने बच्चों के हालात को समझकर उसके मुताबिक हम निकाह जो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसका इनेकाद कर सकें। इससे हमारी भी बेहतरी है, हमारी औलाद की भी बेहतरी है और हमारे माशरे की भी बेहतरी है। अल्लाह समझने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 232 के अंदर फरमाया, निकाह के अंदर इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमारूफ, कि हर दोनों के दरमियान रज़ाअत शामिल हो, बिलमारूफ, मारूफ तरीके से। और मारूफ क्या है कि हर एक को पता हो कि ये राज़ी हैं इस निकाह के ऊपर। और इसको कुरान ने अज़का के लफ्ज़ से, अतहर के लफ्ज़ से ताबीर किया है। और अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाता है, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। इस आयत के आखिर में अल्लाह जानता है, तुम्हें पता नहीं है। चूँकि मुस्तक़बिल की बात होती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों की रज़ा को शामिल रखें। ऐसे उनके ऊपर जबर या ज़ोर करके निकाह उनका न करवाएं, ताकि कल हमें कुछ मसाइल का सामना होगा तो वो न करना पड़ सके। इसके लिए मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि एक लड़की जवान क्वारी बारगाह रिसालत अततिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे हदीस के अल्फाज हैं, इन्न जारियता बिकरन अततिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करत अन्न अबाहा ज़व्वजहा वहिय कारिहतुन फ़ख़य्यरा हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लड़की बारगाह रिसालत के अंदर आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कुंवारी थी और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद ने मेरे ऊपर जबर किया है और मेरा निकाह फ़लाँ से कर दिया है, तो अब क्या हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख़य्यरहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की को इख्तियार दिया, अब तू चाहे अपने वालिदैन की बात को मानकर इस निकाह को बहाल रख, अगर चाहे तो इसको फसा कर दे। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर यह हदीस मौजूद है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 273 के ऊपर, और इस हदीस का नंबर है 2469। इसी तरीके से अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी यह हदीस आती है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 132 पर यह हदीस मौजूद है। इब्न माजा शरीफ के अंदर भी यह हदीस मौजूद है 603 सफ़े के ऊपर। तो इस सरी हदीस के अंदर आ रहा है कि जब उस लड़की को
یہ بات ناگوار گزری تو وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اختیار کو، اس کی رضا کو بحال رکھا۔ دوسری حدیث جس کو امام دارالقطنی نے اور امام بیہقی نے نقل کیا ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ رد نکاح بکر و سیب انکحہما ابوہما وہما کارہتان فرد نکاحہما، کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر باقرہ یا سیبہ، باقرہ کنواری اور سیبہ جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو، وہ آتی اور سوال کرتی ہیں اگر کہ ان کا نکاح کیا ان کے والد نے اور ان کی رضا نہیں تھی، اس میں جبر کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو فرد نکاحہما، فرد یہ عبارت الناس سے حدیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو رد کیا۔ مذکورہ سوال کے اندر بھی اگر وہ لڑکی کورٹ کے اندر چلی گئی تو قاضی اس کے نکاح کو فسخ کر دے گا، اس لیے ایسے حالات نہ پیدا فرمائیں کہ اولاد کی مرضی نہ ہو اور آپ ان کا نکاح کر دیں۔ دوسری بات، امام ہدایہ نے ہدایہ کے اندر باقاعدگی کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ جو لڑکی عاقلہ ہو، بالغہ ہو، مسلمانوں کی بچی عاقلہ ہو، بالغہ ہو، تو اس کے بارے میں لکھا ہے وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْخُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ الْبَالِغَةِ بِرَضَائِهَا، کہ نکاح اس کا تب منعقد ہوگا جب اس کی رضا موجود ہو۔ اور اس کے بارے میں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام یوسف رحمہ اللہ کا ظاہر الروایت کے اندر یہ نظریہ ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر لڑکی نے نکاح خود کر دیا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، یعنی یہ رضا کو ترجیح نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں کہ لا ينعقد نکاح بعبارت النساء اصلا، کہ عورت اگر اپنا نکاح کرے تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر لڑکی اپنی رضا سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور وہ عاقلہ بالغہ ہے تو اس کے نکاح کو بحال رکھا جائے گا۔ لیکن یہ ائمہ یعنی امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح نہیں ہوگا، بلکہ لا نکاح الا بولی، اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء نے، علماء احناف نے باقاعدگی کے ساتھ اس کو لکھا ہے اور صریح حدیث کے اندر بھی یہی آتا ہے، اس کے جواب بھی دیے ہیں کہ لا نکاح الا بولی کا کیا مطلب ہوگا۔ اس لیے دوستان محترم قرآن کو بھی دیکھیں نا تو قرآن یہی بات کر رہا ہے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اس لیے اگر بچی کی رضا نہیں ہے تو یہ نکاح باطل ہوگا۔ ایک دوسرے مقام پر صاحب قدوری کو پڑھ لیں جس کی شرح ہے ہدایہ، اور قدوری شریف مستند کتاب ہے فقہ احناف کی، حنفی فقہ کے اندر اس کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کے اندر صریح الفاظ کے اندر آتا ہے کہ نکاح عاقلہ بالغہ کا اس کی رضا سے ہوگا۔ وقال ابو یوسف و محمد لا ينعقد الا بولی، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ولی کی موجودگی کے اندر نکاح ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ولی موجود ہو تب بھی رضا استحبابی عمل ہے، اور اگر ولی موجود نہ ہو، لڑکی نکاح کرنا چاہے اپنی رضا سے تو وہ کر سکتی ہے، تو اس کی عدم رضا نکاح نہیں ہوگا۔ دوسرا آگے وہ انہوں نے لکھا ہے ولا یجوز للولی اجبار البکر البالغۃ العاقلہ علی النکاح، کہ جو لڑکی عاقلہ بالغہ ہو اس کو نکاح کے اوپر جبر نہیں کیا جا سکتا، اس کی رضا کو احترام سے دیکھا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اولاد کی رضا کو
پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان سے پوچھتے نہیں ہیں۔ بڑے آرام سے، بڑے وقار سے ہم اپنی اولاد کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں، اور اگر وہ راضی ہوں تو فبہا، اگر راضی نہیں ہیں، جیسے مذکورہ سوال کے اندر لڑکی راضی ہی نہیں اور انہوں نے ایسا کانٹریکٹ سائن کر دیا اپنے ہاتھ سے، ایک تو اس کانٹریکٹ کو دیکھ لیں کہ یہ جیلی ہوگا، اور جیلی طریقے سے اس سارے پروسیس کو جس وقت عدالت کے اندر لے کر جائیں گے، یا وہ لڑکی جس وقت کہے گی ہاں اگر وہ بحال رکھ دے والدین کا احترام کرتے ہوئے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اگر وہ بحال نہ رکھے تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ویسے بھی میں نے نکاح متع اور نکاح موقت، وقتی نکاح جو ہوتا ہے کچھ ٹائم کے لیے، اس کے عنوان کو جس وقت میں نے صاحب قدوری کے اندر پڑھا، 330 صفحے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وَقَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ رَضَاهَا، انہوں نے لکھا ہے جیسے نکاح متع اور نکاح موقت باطل ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر لڑکی کا نکاح بغیر اس کی رضا کے کیا جائے تو وہ بھی باطل ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کے اوپر بڑے اطمینان سے، ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسا نکاح اگر کوئی نکاح خواہ پڑھاتا ہے تو اس کو بھی نہیں چاہیے بلکہ فوراً انکار کر دینا چاہیے، لڑکی کی رضا شامل نہیں تو میں اس نکاح کو سائن اور اس کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لہٰذا آپ ہر دو فریق بڑے ٹھنڈے دماغ سے اس کو سوچ کر اطمینان کر کے پھر آپ اس میں رضا پہلے پیدا کریں، اس کے بعد نکاح کو، اس نکاح کے کانٹریکٹ کو سائن کیا جائے، ورنہ نکاح باطل ہوگا، رد ہوگا، شریعت مطہرہ کے اندر یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہی ہمارے ملک کا قانون بھی ہے، اور یہی اگر کورٹ کے اندر بچی جائے اور وہ مطالبہ کرے تو اس کے نکاح کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا، بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، اللہ اس پر ہمیں بچوں کی رضا کو بھی اور اپنے وقار کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔